اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک سے پروفیسر عمران سعید عرض کر رہا ہوں، اسلامیات ڈپارٹمنٹ سے۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں جو سارے جہانوں کا خالق ہے، اپنی قدرت سے ساری کائنات کو جس نے تخلیق کیا اور اپنی قدرت سے ہی چلا رہا ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا اس کی مرضی سے جو ہو رہا ہے، اس کے حکم سے، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا اسی کے امر اور ارادے سے ہوگا۔ اس کی چاہت میں اگر ہم اپنی چاہتوں کو قربان کر دیں گے تو اللہ تعالی ہماری ساری چاہتیں پوری کر دیں گے۔ اور صلاۃ و سلام ہو اس آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کا ہمیں بہت بڑا آسرا ہے قبر میں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، یوم محشر میں، اور ہر وقت ہمارا حق ہے کہ ہم اس ہستی کو یاد کریں، ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور ان کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی رکھ دی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ الحمدللہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ آج کل آن لائن کلاسز کا اجرا کیا جا رہا ہے، تو اس میں بہت ہی آسانی ہے آپ کے لیے کہ آپ گھر بیٹھے ہی آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ سارے لیکچرز اٹینڈ کر سکتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میری عرض یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ ضرور اس میں دلچسپی لیں۔ اس کے پیچھے ایک پورا سیٹ اپ بنایا گیا ہے، آپ کی ہر سبجیکٹ کے رول نمبرز الگ کیے گئے ہیں اور باقاعدہ سارے ٹیچرز کو انگیج کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ ضرور انوالو ہوں، ضرور کوشش کریں جتنی ہو سکے، آپ اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ اسلامیات کا کورس جو آپ کا سیکنڈ ایئر کا ہے، اس میں میں آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ یہ اس میں قرآن پاک کا حصہ ہے۔ ایک تو تعارف قرآن ہے شروع میں، پھر سورہ بقرہ کی 20 رکوع ہیں، اور اس کے بعد تعارف حدیث ہے، اور 40 نووی حدیث کی کتاب ہے جس میں 40 بنیادی احادیث ہیں، جس میں مختلف عقائد، اعمال، اخلاقیات وغیرہ کے احکامات کی متعلق احادیث ہیں۔ تو بہت ہی پیارا کورس ہے، اور قرآن پاک کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر سمجھ کر ہم تھوڑا سا اگر پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو نہ صرف یہ کہ اس ہمارا یعنی پڑھنے کی حد تک، بلکہ ساری زندگی انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ پھر اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو شروع میں اور اس لیے بھی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہم ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے جو ہے نازل فرمائی ہے۔ شروع کے سورہ بقرہ کی سب سے پہلی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ساری انسانیت کے لیے جو متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقین جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، خصوصاً ان کے لیے یہ زیادہ ہدایت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعارف قرآن سے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے، پہلی کلاسوں میں بھی آپ پڑھتے آئے ہیں قرآن پاک سے متعلق۔ آپ کا فرسٹ ایئر کی اسلامیات کمپلسری میں بھی تفصیل ہے تھوڑی سی، اس میں آپ نے پڑھ لیا تھا قرآن پاک سے متعلق تعارف قرآن۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن پاک کی عظمت کتنی زیادہ ہے، اور اللہ کے ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ خود اللہ کا کلام ہے۔ تو آسمان دنیا سے نیچے اس سے بہتر کوئی کتاب ہو نہیں سکتی۔ بڑی کتابیں آئیں، یعنی کچھ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں باقی لوگوں کے تو اپنے بنائے ہوئے ہیں، البتہ کچھ جو الہامی کتابیں پہلے تھیں، تورات، زبور، انجیل، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے دور میں سچ اور برحق تھیں۔ اب چونکہ ان میں تحریف ہوگی، تو اب قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہی ایسی واحد کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کا لفظ مطلب کیا ہے؟ لفظ قرآن جو ہے یہ لفظ مصدر ہے، اس کا قرأ سے نکلا ہے، یعنی پڑھی جانے والی کتاب، اور ایک دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جمع کرنا۔ پڑھی جانے والی کتاب سے مراد یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر آج ہے تو یہ قرآن پاک ہے، اس کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جمع کیا ہوا قرآن سے مراد جمع کیا ہوا یعنی پہلی جتنی کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور باقی صحائف،
انبیاء علیہ السلام پر جو نازل ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، جن میں سے 313 جو تھے وہ رسول تھے۔ تو رسول وہ ہوتا ہے، نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو سارے ہیں، نبوت کے اعتبار سب برابر ہیں، رسول وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے نوازا ہے، اور کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ اپنے پہلے رسول کی شریعت کو آگے چلاتے ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے اس میں ساری پہلی کتابوں کی جو تعلیمات تھیں ان سب کا بھی مجموعہ قرآن پاک ہے۔ مثلا تورات میں جو تھی وہ قانون کی کتاب تھی، اس میں قوانین تھے، زبور میں مناجات ہیں زیادہ تر، اور انجیل میں اخلاقی تعلیمات ہیں۔ قرآن پاک میں یہ سب کچھ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جو سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام، وہ سید الرسل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لیلۃ القدر میں جو بہترین رات ہے اور بہترین مہینے رمضان المبارک میں اس لیلۃ القدر میں لے کر آئے، اور جو ہے یہ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک ایک ہی رات میں اللہ پاک نے نازل فرمایا، جبکہ دوسری جگہ آتا ہے کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، بتدریج نازل کیا۔ اب اس میں فرق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں جو نازل کیا قرآن پاک ایک ہی رات میں، تو وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ پر ایک ہی رات میں اکٹھا نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت تھی، جس موقع پر جیسی آیات کی ضرورت تھی، جیسے احکام تھے، ویسے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ تو یہ فرق ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں فرمایا میں نے ایک ہی رات میں نازل کیا، تو مراد آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں اترا، اور جہاں فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، تو یہ 23 سال کے عرصے میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی ہے اس میں یہ تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ قرآن پاک جو ہے اس کی وجہ تسمیہ سامنے آ گئی۔ ایک ہے پڑھی جانے والی کتاب، سب سے یعنی گویا زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور دوسرا کہ قرآن سے ہے جمع کیا ہوا، یعنی سارے علوم کا منبع ہے، یہ مخرج ہے، سارے علوم اس میں جمع کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب اسماء القرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کے نام، قرآن پاک کے تقریباً 55 نام ایسے ہیں جو خود قرآن پاک سے ماخوذ ہیں، اور کچھ اس کے صفاتی نام ہیں۔ مثلا الفرقان ہے، الفرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اسی طرح الشفاء ہے، قرآن پاک جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں سے خصوصاً شفا ہے، جیسا کہ جسمانی بیماریوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی فاتح الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور روحانی جو امراض ہیں، جیسے انسان کے باطن میں جو امراض ہوتے ہیں، مثلاً یہ باطنی ہماری گندگیاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے اور تکبر ہے، تو یہ ساری چیزیں، یہ انسان کی باطنی گندگیوں اور بیماریوں کو بھی قرآن پاک دور کرتا ہے۔ اسی طرح الذکر ہے، نصیحت، یعنی سارے انسانیت کے لیے قرآن پاک ایک نصیحت ہے کہ کیسے زندگی گزارنے کے قابل، یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی اقوام کے قصے ہیں اور باقی بہت کچھ ہے، تو نصیحت ہے۔ اسی طرح المبین ہے، واضح، المبین کا مطلب واضح ہدایات ہیں، اس میں واضح احکامات ہیں۔ المجید ہے، بزرگی والی کتاب ہے۔ الحکیم ہے، اس میں بہت ہی حکمتیں پنہاں ہیں۔ تو اس طرح تو قرآن پاک کے کافی سارے نام ہیں، الکتاب، العزیز وغیرہ۔ تو یہ کم از کم 55 نام ایسے ہیں جو علماء کرام نے خود قرآن پاک سے اخذ کیے ہیں۔ اسماء القرآن کے بعد قرآن پاک کے فضائل کی طرف آتے ہیں کہ ایسی، یعنی اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو کہ قرآن پاک کے پڑھنے پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا وعدے ہیں۔ فضائل قرآن، اس میں اہمیت بھی آ جائے گی، فضائل بھی آ جائیں گے۔ اہمیت کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو ایک پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اس یعنی اللہ کے ڈر اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اتنا یعنی وزنی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر غالباً یا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن پاک کی وجہ سے بہت ہی سے لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو پست کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، آگے اس کی اشاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈالتے ہیں، اور آخرت میں درجات بلند فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری یعنی احادیث ہیں، تو یعنی درجات کی بلندی ہم لکھ دیتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، درجات کی بلندی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سیکھے یا سکھائے، او علامہ کا لفظ آتا ہے، سیکھے یا سکھائے، دونوں صورتوں میں وہ آدمی سب سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال جمع کرنے والے کو، زیادہ جائیداد والوں کو، خوبصورت لوگوں کو نہیں فرمایا کہ تم بہترین ہو، بلکہ کس کو فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر ہوا ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر آگے دوسروں کو سکھائے۔ اس طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہ لا حسد الا اثنین، حسد جائز نہیں، رشک یعنی اس بمانی رشک کے جائز نہیں، مگر صرف دو لوگوں پر، ایک وہ آدمی کہ جو قرآن، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا علم عطا فرمایا اور دن رات اس کی وہ تلاوت کرتا ہے یا اس میں لگا رہتا ہے، تلاوت میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، کسی بھی طریقے سے قرآن پاک میں مشغول رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں لگا رہتا ہے، تو وہ قابل رشک کون ہے؟ حامل قرآن۔ قابل رشک کون ہے؟ حامل قرآن۔ اسی طرح احادیث میں آیا ہے اقرا ورتقی، یعنی قرآن پاک قیامت کے دن کہا جائے گا حامل قرآن سے کہ قرآن پاک کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور تمہارا وہ مقام ہوگا جہاں تم آخری آیت پر پہنچو گے۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ جو حافظ قرآن ہوگا اس کے اتنے درجے بلند فرمائیں گے، اور اگر حافظ نہیں ہے، عام آدمیوں میں سے ہے، عامی ہے، تو ان جتنی آیات یاد ہوں گی، جتنی صورتیں یاد ہوں گی، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اور قیامت کے دن ایک درجہ بھی ایک معمولی بات نہیں ہے، ایک درجے اور دوسرے جنتیوں کے درجات میں اتنا فرق ہوگا جیسے آج دنیا میں زمین سے لے کر آسمان کے درمیان جو فرق ہے، دو درجوں کے درمیان اتنا فرق ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا آسان ہے آج ان درجات کو حاصل کرنا، کہ اگر ہم تھوڑا کوشش کر کے قرآن پاک کو یاد کریں اور اس کی کوشش کریں اس کو آگے پھیلانے کی بھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ ہے، کہ جو قرآن پاک کے میں سے پڑھے اللہ کی کتاب میں سے، تو اس کو ایک حرف پر یعنی 10 نیکیاں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اسے عطا کروں گا، ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ اب حروف کتنے ہیں قرآن پاک کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ وہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی، اور جب یعنی حدیث کے مطابق اگر ہم کھڑے ہو کر نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پھر ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں نماز میں ہمارا قیام تھوڑا لمبا ہو، ہم کوشش کریں تھوڑی لمبی صورتیں اگر پڑھیں گے تو جتنا زیادہ تلاوت ہوگی، ہماری رکعت لمبی ہوگی، اس کا طول ہوگا، تو اتنا ہی اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگی، اتنا ہی زیادہ باعث اجر ہوگی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جائے، نہایت القلوب تصدع، کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو ہم کیسے صاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی موت کی یاد سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے۔ تو یہ دلوں کا زنگ اترنے کا ذریعہ ہے۔ اب دلوں کو زنگ لگتا کیسے ہے؟ دلوں کا زنگ اترنے کا ذریعہ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ یعنی انسان گناہ جب کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اور کرتے 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 اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن پاک فرمایا کہ اللہ بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے بدعمالیوں نے جو ہے ان کے دلوں پر زنگ جما دیا۔ تو اب وہ زنگ کیسے؟ اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر انسان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، چاہے وہ کسی دین کی بات، کوئی موت قبر آخرت کی تذکرہ سنتا رہے تو اس کا دل نرم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اب اس کو دل کے زنگ کو کیسے اتارا جائے؟ تو حدیث کے مطابق یعنی قرآن پاک کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کو اتارنا دلوں میں اور اس پر عمل کرنا، تو یہ اور اسی طرح موت کی یاد، یہ دو چیزیں فرمائی، تو یہ دلوں کے زنگ کو اتارنے کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال فضائل کی تو بہت ساری جو ہے احادیث ہیں قرآن پاک کی، ایک آیت 100 رکعت سے افضل ہے سورہ فاتحہ میں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا بڑے فضائل آئے ہیں، یہ تو بہت لمبا ایک ٹاپک ہے۔ مثلاً سورہ یاسین کے بارے میں ایک حدیث، ہم جو 4 حدیث ہیں، سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جس نے صبح دن کی شروع میں سورہ یاسین پڑھ لی تو سارے دن کی حاجات اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دیں گے۔ اس طرح فرمایا کہ جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے، شام تک اگر وہ مر گیا تو گویا اسے شہادت کی موت کا اجر وہ پائے گا۔ اور اسی طرح سورہ تبارک الذی کے بارے میں آتا ہے کہ جو یعنی مغرب کے بعد یعنی کسی رات میں بھی جو ہر رات میں پڑھ لے سورہ تبارک الذی، یعنی سورہ ملک 39 پارے کی پہلی صورت، تو یہ عذاب قبر سے اسے مانے ہو جائے گی، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ واقعہ ہے، وہ لیست لہ الفاقہ، جو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اسے کبھی معیشت کی تنگی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال قرآن پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس کے 5 میں آپ کو بتا دوں کہ بنیادی حقوق ہیں۔ صرف جیسے کہ آج کل ہمارا رواج بنا ہوا، اللہ رحم فرمائے، ہم صرف جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور باقی سارے حقوق بھول جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کو چھونا بھی اجر ہے، اس کو زیارت بھی اجر ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، اس پر ایمان لانا، کہ اس میں جو کچھ ہے وہ سارا حق اور سچ ہے، چاہے ماضی کی خبریں ہیں انبیاء علیہ السلام وغیرہ کی، یا جو کچھ بھی خبریں ہیں وہ بھی حق اور سچ ہیں، اور مستقبل کے تذکرے ہیں، موت قبر کے آخرت قیامت جنت تو وہ بھی حق ہے۔ نمبر 2، صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی، یعنی قرآن پاک کو ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ عربی میں زبر زیر میں فرق ہو تو معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ فہم، قرآن پاک کو سمجھنا کہ اس میں اللہ ہمارے لیے کیا فرما رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے عمل، کہ پھر جو سمجھ جائیں پھر اس پر عمل ہو۔ اور 5واں بحیثیت امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے 5واں بڑا حق قرآن پاک کا یہ ہے اشاعت، قرآن پاک کی تعلیمات کی آگے اشاعت کرنا۔ یہ 5 بنیادی حقوق ہیں قرآن پاک کے ہمارے اوپر، ایمان لانا، صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی، فہم، عمل، اور پھر آگے اس کی اشاعت۔ تو اس کی ہم کوشش کریں۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے تھے، یعنی ہمارے حالات امت کے دیکھ کر، کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج امت پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا، اس کے آگے اشاعت کو چھوڑ دیا۔ آج طرح طرح کے ہمارے اوپر بحیثیت مجموعی امت پر حالات آئے ہوئے ہیں۔ ان کا واحد حل کیا ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں لائیں اور آگے اس کی اشاعت کریں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور مل گئی ہوگی۔ تو عزیز طلباء، آپ کوشش کریں کہ بکس جو ہیں جلد از جلد آپ لے لیں، اس میں یہ 20 رکوع بھی ہیں اور اس کی تشریحات بھی دی گئی ہیں، احادیث وغیرہ 40 نووی کی کوئی بھی کتاب ہو، کیونکہ عربی زبان میں ہے قرآن اور حدیث، تو جو بھی کتاب ہوگی اس میں وہ احادیث اور قرآن تو وہی ہوگا، ترجمہ بھی ہوگا، تھوڑی بہت تشریح میں فرق ہوتا ہے۔ تو آپ ضرور بکس جلد از جلد لے لیں
اور روزانہ کوشش کریں لیکچرز اٹینڈ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ساتھ لیکچر جو ہیں اپلوڈ ہوتے رہیں گے اور آپ کو اطلاع ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔